شیخ ایاز نہ صرف سندھی کے لیکن اردو کے بھی بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ ان کی اردو میں شاعری بھی ہے، نیل کنٹھ اور نیم کے پتے، یا ان کا پہلا مجموعہ ہی بوئے گل نالائے دل کسی بھی سندھی مجموعے سے پہلے شائع ہوا تھا۔ شروع میں ایاز نے اردو میں ہی شاعری کی، لیکن پھر سندھی میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور اس کے بعد نیل کنٹھ اور نیم کے پتے ایک شعری مجموعہ ان کا آ جاتا ہے، جس کے بارے میں ایک دفعہ آصف فرقی نے کہا تھا کہ یہ وہ اردو ہے جو کلاسک اردو ہے، جو امیر خسرو والی ہے۔ اب اس پہ ظاہر ناقدین بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بات تھی جو میں نے چاہا کہ یہاں شیئر ہو جائے۔ اچھا، شیخ ایاز نے جو اردو ادب اور باقی عالمی دنیاوی ادب کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے ہیں، جو مختلف ان کی کتابوں میں، نوٹ بک میں ہیں، یا کسی سفر نامے میں ہے، یا کسی اپنے خطوط میں ہے، وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور ان کی یعنی اہمیت ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے جب شیخ ایاز نہ صرف بڑے شاعر تھے، لیکن دنیا کے بہترین ادب کو متعارف کرانے والا ایک اہم شخص بھی تھا شیخ ایاز۔ ہم جو شیخ ایاز کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرو کون تھا، سولزینٹسن کون تھا، پشکن کون تھا، اس نے کیا کیا تھا، مایاکووسکی کون تھا، یہ سارے دنیا کے ادیب، آرٹسٹ، ان کا بہترین تعارف شیخ ایاز نے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس لیے بھی شیخ ایاز کے بہت بڑے شکر گزار اور ممنون ہیں کہ وہ نہ صرف انہوں نے بہترین شاعری اور ادب ہمیں دیا، لیکن دنیا کا بہترین ادب بھی متعارف کرایا۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف شیخ ایاز نے جو غالب کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ غالب کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے، بہت عظیم شاعر ہے، اور غالب کا ایک شعر کوٹ کیا تھا شیخ ایاز نے، لکھا تھا کہ ہم بھی تجھے بتائیں گے مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشا کشے غمیں پنہاں سے گر ملے۔ یعنی اس دنیا کے جھنجھٹوں سے، ان کے کاموں سے، کشاکش سے ذرا فرصت مل جائے، پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ مجنوں نے کیا کیا تھا عشق میں۔ اچھا، یہ شعر لکھ کے شیخ ایاز نے نیچے اپنے کلمات لکھ دیے کہ غالب، مزہ تو تب ہوتا جب کشاکش فرصت غم پنہاں سے فرصت بھی نہیں ملتی، اور پھر بھی وہ کام کر دیتے، وہ کر کے دکھا دیتے جو مجنوں نے کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ ایاز نے ایک دفعہ لکھا کہ غالب کا شعر ہی لکھا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ یعنی یہ جو مسائل، تصوف کے مسائل کو اٹھایا ہے شعر میں، اور اس پہ اتنا خوبصورت بیان، غالب تجھے ہم ولی سمجھتے اگر تم شراب نہیں پیتے، بادہ خوار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ غالب کا شعر ہے جس کا تھوڑا آسان ترجمہ ہے۔ تو نیچے شیخ ایاز نے لکھا کہ غالب، ہمارے لیے تمہاری ولایت، تمہارا ولی ہونا جو ہے تمہاری شاعری ہے، شراب تم نے پی اس کے لیے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے اس سے، ہمارے لیے تو ولایت تمہاری شاعری ہے، ولی کیا کرے گا، اس سے بڑا شعر تھوڑی لکھ سکے گا۔ یا ایک کتاب میں غالب کا ذکر کرتے ہوئے شیخ ایاز نے یہ بھی لکھا تھا کہ غالب کا گناہ جو ہے وہ شراب نوشی نہیں تھا، قصیدہ نویسی تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ دوسری ویڈیوز میں شیئر کروں گا، جو شیخ ایاز نے باتیں کی ہیں فیض پہ، میرا جی پہ، یا اردو کے دیگر ادیبوں پہ، وہ بھی میں باری باری وقت گاہے گاہے اسے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کے لیے اسے شیئر کریں، جو بھی لوگ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان تک پہنچے۔ پھر کسی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ مسرور پیرزادہ کو اجازت، اللہ حافظ۔